السلام علیکم۔ رمضان گزرنے کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ سست پڑ جاتے ہیں اور وہ جو ایک عبادت کا جذبہ ہوتا ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک بار پھر ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ذی الحج کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل اور برتر ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے یا آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 10 دن آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان ایام کی بے پناہ اہمیت اور اللہ کی قسم، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ ان دنوں کی انفرادیت یہ ہے کہ ان میں اسلام کے تمام بڑے ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی، صدقہ و خیرات بھی ہے اور سب سے بڑھ کر حج جیسا عظیم فریضہ بھی اسی دوران ادا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو سال کے کسی اور مہینے یا دنوں میں نہیں ملتی۔ جہاد سے بھی افضل عمل۔ ایک بہت ہی ایمان افروز بات جو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ وہ عام دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذرا سوچیں، جہاد اسلام کی چوٹی ہے، لیکن ان 10 دنوں کی نیکی اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دے اور کچھ واپس نہ لائے، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ان دنوں کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی برکتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ عرفہ کا دن، مغفرت کی انتہا۔ پھر ذکر آتا ہے یوم عرفہ کا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے جتنے سال کے کسی اور دن نہیں کرتا۔ یہ رحمتوں کے دروازے کھلنے کا دن ہے۔ اگر آپ نے سال بھر سستی کی ہے تو صرف عرفہ کا دن آپ کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس دن کی دعا اور اس دن کا روزہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ عملی اقدامات کیا ہیں؟ اب میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے اعمال بتاؤں گی جنہیں اختیار کر کے ہم اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کی کثرت۔ اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ سے تر رکھیں۔ یہ وہ چھوٹے کلمات ہیں جن کا اجر ان دنوں میں پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی۔ سب سے پہلے اپنے فرائض یعنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اگر فرائض ہی پورے نہیں تو باقی نیکیوں کا فائدہ نہیں ملے گا۔ نوافل کا اضافہ۔ عام نمازوں کے ساتھ ساتھ 12 سنتیں مؤکدہ، تہجد اور نماز چاشت اشراق کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کو اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ قرآن سے تعلق۔ قرآن صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس پر تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ قربانی کی سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں اور قربانی کے ذریعے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ دعاؤں کا سیلاب۔ خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، امت کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ 10 دن ہیں جو آپ کو رمضان جیسی روحانیت دوبارہ دے سکتے ہیں۔ ان دنوں کو ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا سال ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں۔ آئیے آج ہی سے نیت کریں کہ ہم ان دنوں میں اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا پتہ آپ کا ایک کلک کسی کی زندگی بدل دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔